اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ محترم ناظرین و سامعین اور ناظرات و سامعات، یقیناً آپ سب خواتین حضرات کو معلوم ہے کہ اگر انسان اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا چاہے اور ان دونوں شہروں کا جو فاصلہ ہے یا مسافت وہ کم از کم آنا جانا 44 کلومیٹر ہو تو وہاں انسان کی نماز قصر ہوتی ہے، یعنی جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض اوقات مسافر وہ سفر میں بھی نماز پوری پڑھتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ جب سفر انسان کا پیشہ ہو، جیسے وہ ڈرائیور یا پائلٹ جو کسی لمبے روٹ پر وہ گاڑی چلاتے ہیں، یا ظاہر ہے ہوائی جہاز تو ویسے ہی اس کی شرعی مسافت اتنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پنڈی اسلام آباد سے لاہور کے لیے وہ کوئی بڑی بس چلاتا ہو، ٹرین کا ڈرائیور ہو، یا لمبے روٹ پر ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہوائی جہاز کے پائلٹ ہوتے ہیں، مطلب اندرون ملک یا بیرون ملک جو فلائنگ کرتے ہیں، یہ ان کا پیشہ سفر ہے، لہذا یہ سفر میں اپنی نماز پوری پڑھتے ہیں، اور رمضان مبارک کو روزہ رکھنا بھی ان پر واجب ہے۔ یہاں تک وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح کثیر السفر، یہ کثیر السفر کہلاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان ملازمت پیشہ آدمی بھی اگر وہ اس کی روٹین کی ڈیوٹی اس طرح کی ہو کہ وہ روزانہ مثال کے طور پر 44 کلومیٹر سفر کرتا ہے، یہ کثیر السفر کہلاتا ہے، اور وہ اپنے شہر میں تو پوری پڑے گا ہی ہے، راستے میں بھی، اور جہاں اس کی ڈیوٹی ہے ادھر بھی اس کی نماز پوری ہوتی ہے۔ یہاں کچھ ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ جو شاید پرانے زمانے میں قابل تصور نہ ہوں، لیکن آج کل وہ قابل تصور ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کو بیان کروں، اگر کسی کو واسطہ پڑے تو اس کو اپنا شرعی حکم معلوم ہونا چاہیے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سفر میں نماز پوری پڑھتا ہے، اور روزہ بھی اس پر واجب ہے، اور وہ بندہ وہ اپنے شہر میں اس کی رمضان مبارک ہے اور اپنے شہر میں فجر کی اذان ہو گئی ہے، اپنے شہر میں فجر کی اذان ہو گئی ہے، اور اس نے روزہ کی نیت بھی کر لی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کسی دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ مطلب اپنا باہر سفر جو وہ اختیار کرتا ہے، اور ایسے شہر میں پہنچتا ہے کہ جہاں ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہ اپنے شہر میں تھا، روانگی سے پہلے باہر اس کے شہر میں فجر کی اذان ہو گئی تھی، اور اس نے روزہ کی نیت کی تھی اور سحری بند کی تھی۔ باہر کسی ایسے شہر میں پہنچے کہ جہاں ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی، اور وہ وہاں فرض کیجئے اس کو پیاس لگتی ہے یا کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، تو کیا وہ وہاں کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ فقہاء نے فرمایا کہ وہ وہاں کھا سکتا ہے۔ میں
اس کے لیے آیت اللہ سیستانی کی عین عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ من کانت وظیفتہ الصیام فی السفر، جس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کا جو ہے نا وہ پیشہ ہی سفر ہے، اور وطلع علیہ الفجر فی بلدہ، اور اپنے شہر میں اور بغیر روانگی سے پہلے فجر کی اذان ہو گئی تھی، اور اس نے ثم سافر جوًا ناویا للصوم، پھر وہ بغیر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور روزے کی نیت بھی کر لیتا ہے، سحری کھا کے پھر سحری بند کر کے روزے کی نیت کر کے کسی دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ووصل الى بلد آخر لم يطلع الفجر فیہ بعد، اور اس شہر میں پہنچے کہ جہاں ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی، فجر صادق ابھی نہیں ہوا۔ جاز لہ الاکل والشرب، وہ وہاں اس شہر میں جا کے کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے، اور اس شہر کے مطابق جس شہر میں یہ پہنچا ہے سفر کر کے، اس شہر کی فجر کی اذان تک وہ کھانے پینے کی چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے کہ من سافر فی شہر رمضان من بلدہ بعد الزوال ووصل الى بلد لم تزل فیہ شمس بعد فالاحوط لزوما ان یتم صیام ذلک اليوم ولا یجب علیہ قضاؤہ حینئذ۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ اگر آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں اور رمضان مبارک میں آپ کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، یہاں اگر آپ اس دن اپنا روزہ بچانا چاہتے ہیں، آپ اگر چاہیں کہ میں سفر بھی کروں اور میرا روزہ بھی بچ جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر تک نماز یعنی اذان زوال شرعی سے پہلے آپ سفر نہ کریں، زوال شرعی کے بعد اپنے شہر سے آپ روانہ ہوں۔ اور زوال شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج جو مشرق سے چلتا ہے، وہ جب خط نصف نہار یعنی وہ موہوم خط جو اس کو مغرب کو اور مشرق کو تقسیم کرتا ہے، اس خط کو کراس کر جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ چونکہ وہ خط نصف نہار تو ہم کو نظر نہیں آتا، لہذا معصومین نے اور ان کے فرمان کی روشنی میں فقہاء نے زمین پر اس کی ایک نشانی بتائی ہے، وہ یہ کہ آپ صبح مثال کے طور پر آپ ایک سیدھی لکڑی یا کوئی پنسل یا پین اس کو زمین میں گاڑ دیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک لمبا سایہ وہ مغرب کی طرف بنتا ہے، اور وہ سایہ وہ سورج کا مشرق کے جیسے جیسے وہ قریب ہوتا ہے وہ سایہ گھٹتا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ سایہ ظہر کے قریب جا کے ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کے نمودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے وہ خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے، یہ ظہر کا جو ہے نا وہ شرعی ٹائم ہے۔ بعض ممالک میں وہ سایہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں وہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے، اور جیسے جیسے سورج مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتا ہے یہ سایہ گھٹتا جاتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ مزید نہیں گھٹتا، دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ سایہ جب گھٹنے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے وہ خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے۔ یہ زوال شرعی ہے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف اور اس دن روزہ بھی بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد سفر کا آغاز کریں، یا یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں جا کے وہ بھی آپ کا وطن ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ایک سے زیادہ وطن ہو سکتے ہیں،
یا ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے 10 دن رہنا ہے، یعنی آپ اپنے شہر سے اتنا جلدی نکلیں کہ اگلے شہر میں آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں۔ آپ کھایا بھی نہیں ہے، آپ نے پیا بھی نہیں ہے، روزہ کی نیت بھی نہ کریں، اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ نیت کر لیں، اگر بشرطی کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچے ہوں تو یہ آپ کا روزہ بچ سکتا ہے۔ سفر کے باوجود آپ کا روزہ بچ سکتا ہے۔ 2 طریقے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد روانہ ہوں، یا اتنا یعنی جلدی آپ نکلیں کہ ظہر سے پہلے اگلی جو منزل مقصود ہے یا اگلا شہر جو آپ کا شہر ہے یا جہاں آپ نے 10 دن رکنا ہے وہاں ظہر سے پہلے پہنچیں اور پہنچ کے آپ نیت کر لیں۔ اب اس تمہید کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک آدمی وہ اپنے شہر سے روزہ بچانے کی خاطر ظہر کے بعد یعنی زوال شرعی کے بعد ظہر کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پھر ایسے شہر میں پہنچتا ہے کہ جہاں ابھی تک جو ہے نا وہ ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسے تو اپنے حساب سے زوال کے بعد یعنی ظہر کا جو شرعی ٹائم ہے اس کے بعد اپنے سفر کا اس نے آغاز کیا ہے اس خیال سے کہ میں اپنے روزے کو بچاؤں گا، لیکن وہ ایسے جب دوسرے شہر میں پہنچتا ہے وہاں ابھی تک سورج نہیں نکلا یعنی ابھی تک زوال نہیں ہوا، ابھی تک ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کا یہ روزہ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر یہ اپنا روزہ مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو ہے اپنے آخری مراحل میں ہے اور عید کے دن قریب ہیں۔ ایک مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی شرعی ذمہ داری سفر میں روزہ رکھنا ہے وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے جہاں رمضان مبارک کا چاند ثابت ہو گیا ہے اور ایسے شہر میں جا رہا ہے جہاں رمضان مبارک کا چاند ابھی ثابت نہیں ہوا، چونکہ دونوں کا افق مختلف ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اس بندے خدا پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے۔ کچھ اور مسائل بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔